الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی سوال لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں چوری ہوئی اور گھر کا قیمتی اثاثہ اور زیورات چوری ہو گئے۔ اہل خانہ اثر و رسوخ والے تھے، مالدار تھے، انہوں نے سراغ رساں کتے منگوائے۔ ان کتوں کی نشاندہی کی بنیاد پر ایک آدمی پر چوری کا پرچہ ہو گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان کتوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی گواہی کی کیا حیثیت ہے۔ محترم ناظرین، حدود کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر آئے تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ حاکم وقت اگر درگزر کرنے میں خطا کرتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں کسی غلطی کا ارتکاب کرے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ موت پر گواہی کی بنا پر حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ شک و شبہ، احتمالات و قرائن کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ شک و شبہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے جب تک کسی جرم کا باضابطہ ثبوت نہ ہو، کسی ملزم کو مجرم نامزد کر کے سزا نہیں دی جا سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے: گواہوں کے بغیر اگر کسی کی بے حیائی، بے شرمی اور بغیرتی نمایاں ہو۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت کے بغیر کسی مجرم کو سزا دینا مناسب نہیں، اگرچہ اس کا جرم کتنا ہی نمایاں کیوں نہ ہو۔ آپ نے اس سلسلے میں عورت کا حوالہ دیا ہے جس کے اسلام لانے کے بعد بھی اس کی بد کرداری کا چرچا زبان زد خاص و عام تھا، لیکن اس کی بد کرداری کے شواہد موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس کا کوئی اقرار سامنے آیا تھا۔ البتہ چند قرائن موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن کی بنیاد پر اس پر حد جاری نہیں کی، بلکہ فرمایا اگر میں کسی عورت کو بلا ثبوت سنسار کرتا تو اسے سنسار کرتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرتی تھی۔ سراغ رساں کتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ان کی گواہی کو شریعت تسلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ یقینی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں احتمالات ہوتے ہیں۔ جب ان کی گواہی معتبر نہیں تو اس بنیاد پر اسلامی حدود کا نفاذ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کھوجی کتوں کے باعث کئی بے گناہ جیلوں میں سزا کاٹنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کتوں کی غلط نشاندہی پر اکثر لوگ قرآن پاک اٹھانے اور حلف دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور کئی ایک خاندانوں میں ان کی وجہ سے دشمنی اور عداوت جنم لے چکی ہے۔ کھوجی کتوں کا مالک سرچ کرنے والے کتے کو مخصوص کوڈ بتاتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے فائنل کرو، پھر کتا کسی نزدیکی گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس گھر پر چوری کی ریکوری ڈال دی جاتی ہے۔ ان کتوں کے ذریعے چوری تلاش کرنے کی 15,000 سے 20,000 فیس ہوتی ہے۔ طے شدہ مقام پر کتے کے بیٹھتے ہی بھاری فیس واجب الادا ہو جاتی ہے۔ کھوجی کتوں کی عقلی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ چور کا جہاں ہاتھ لگا ہو یا جہاں پاؤں لگے ہوں وہاں کی مٹی اٹھا کر کتے کو سونگھا دی جاتی ہے، پھر مختلف چیزوں کو سونگھتا ہوا اس گھر جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں چور موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کے قرائن شواہد جتنے بھی قوی ہوں تاہم خلاف واقعہ ہونے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ مثلا ایک ویران جگہ پر چار دیواری کے اندر انسان کی خون سے لت پت لاش ملتی ہے، پھر وہاں ایک انسان بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے۔ اب قرائن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردہ لاش کا قاتل ہے، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے نا کہ کوئی قصاب گوشت بنانے کے لیے جانور ذبح کرے اور وہ خون میں آلود چھری کو لے کر اس چار دیواری میں پیشاب کرنے آ گیا ہو جہاں خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ صورتحال اسے قاتل قرار دینے کے خلاف ہے۔ بہرحال چوری کے ثبوت کے لیے درج ذیل چیزوں میں سے کسی کا ایک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، چور خود چوری کا اعتراف کر لے، چوری کا مال سامان مسروقہ سامان اس کے گھر سے برآمد ہو جائے، 2 عادل گواہ گواہی دیں کہ ہم نے
اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کھوجی کتوں کی نشاندہی پر مندرجہ ذیل صورتوں میں ملزم کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں کھوجی کتا بیٹھ جائے وہاں کا کوئی فرد چوری کا اقرار جرم کر لے۔ جس گھر کی کھوجی کتے نے نشاندہی کی ہے وہاں سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے۔ ان دو صورتوں میں بھی اس لیے چور کا یقین نہیں کیا گیا کہ اس کی نشاندہی کھوجی کتے نے کی ہے، بلکہ اس لیے کہ چوری کا اقرار موجود ہے یا چوری کا سامان برآمد ہوا ہے۔ اس مقام پر اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ جس گھر میں کھوجی کتا بیٹھ گیا ہے وہ اگرچہ چوری ڈاکے میں معروف ہی کیوں نہ ہو، اسے اس بنا پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکے گا، کیونکہ چوری چکاری میں مشہور ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ موجودہ چوری بھی اس نے کی ہے۔ بہرحال اس میں بہت ہی احتیاط اور قانونی تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔